السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل آغا فوڈ سیکریٹس میں۔ چلیں جی، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار چکن مندی کی ریسیپی۔ ٹھیک ہے، آپ کو فل گائیڈ کروں گی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں نے مندی کے لیے کچھ مسالے لیے ہیں۔ اس کے اندر میں نے لیا ہے سونف 1 ٹی اسپون کے قریب، ثابت دھنیا لیا ہے 2 ٹی اسپون کے قریب، سفید زیرہ لیا ہے 1 ٹی اسپون کے قریب، جائفل اور جویتری کا چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہے میں نے، کالی مرچیں لی ہیں 7-8 کالی مرچیں لی ہیں، لونگ لی ہیں اور چھوٹی الائچی، تیز پتہ۔ ٹھیک ہے، ان سب مسالوں کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کے اندر اس پوائنٹ پر آ کر کے ہم نے نمک بھی ایڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سارے مسالے، میں نے جتنے بھی مسالے تھے آپ بیک پہ جا کر کے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، وہ سارے مسالوں کو ہم نے گرائنڈ کر لیا۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں نے یہاں پر چکن کے 2 پیسز لیے تھے، ایک بریسٹ پیس تھا اور ایک لیگ پیس تھا۔ اس کے پیسز کے اوپر کٹ لگے ہوئے تھے ہمارے۔ اس کے پوائنٹ پر آ کر کیا کرنا ہے آپ نے، اگر آپ چاہیں تو میں نے اس کے اوپر جو ہے تکہ مسالہ لگا کر کے رکھا تھا، آپ اگر چاہیں تو لگا لیں، نہیں لگانا چاہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی پیکٹ کا آپ تکہ مسالہ لے لیجئے گا اگر آپ لگانا چاہیں تو، ورنہ آپ ایسے ہی مسالہ لگا کر بھی تیار کر سکتے ہیں، پھر بھی یہ بہت ہی مزیدار تیار ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ مرغی کے اوپر آپ نے نیمبو لگا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، نیمبو لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے ادرک اور لہسن کا پیسٹ، اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے اوپر نیمبو آلریڈی ایڈ کرا ہوا تھا اس لیے ایڈ نہیں کرا، آپ لوگ لیکن لازمی ایڈ کیجئے گا۔ ٹھیک ہے، لیمن جوس ایڈ کرنا ہے آپ نے، اس کے اوپر آپ نے ادرک لہسن لگانا ہے اور پھر آپ نے مندی مسالہ اس کے اوپر چھڑک کر کے، آدھا مندی مسالہ ہم اس میں یوز کریں گے چکن کے اوپر، اور آدھا مندی مسالہ جو ہے جب ہم مسالہ تیار کریں گے اس وقت بنائیں گے چاولوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کے اوپر اچھے سے اس کو میں نے لگا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اچھے سے لگا کر کے مسالے کو آگے پیچھے اس کو پھر آپ نے میرینیٹ کرنے کے لیے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے اسٹیم کے لیے میں نے یہاں پر پانی یوز کرا۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر میں نے خالی اس کے تیز پتہ جائے گا، لونگ کا 1-2 پیس جائیں گے اور پھر کالی مرچیں جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر میں نے اس طریقے سے میرے پاس ایک ٹرے پڑی تھی، وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی۔ آپ کے پاس اگر اسٹیمر ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ اس کے اوپر ایڈ یوز اس میں بنائیے گا آپ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جب پانی کا کھولا آ جائے اسٹیم کا تو پھر ہم نے اس کے اوپر اس طریقے سے میں نے چکن کے پیسز رکھے اور پھر میں نے اس کو اسٹیم کے لیے یہاں پر ڈھک کر کے چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اس کو چکن رکھ کے بس اسٹیم پہ میں اس کو تقریباً کہ میڈیم ٹو لو فلیم تھی، ہائی فلیم نہیں تھی زیادہ، بس میں نے اس کو یہاں پر ڈھک کر کے تقریباً 45 منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا میں نے۔ ٹھیک ہے، اور 45 منٹ بعد مطلب آفٹر 45 منٹس ہماری جو چکن تھی وہ پورے طریقے سے گل چکی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت نے ہڈی چھوڑ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری چکن ہے وہ پورے طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے۔ تو آئیے اب اس کے ہم چاولوں کی تیاری اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر میں نے ایک پین لیا، اس کے اوپر اس کے اندر میں نے تیل ایڈ کرا ہے، تقریباً ہوگا یہ 6 to 7 ٹیبل اسپون کے قریب۔ ٹھیک ہے جی، اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک چھوٹے سائز کی پیاز۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہم نے پیاز ایڈ کرنی ہوتی ہے یہ صرف اور صرف اس کے ٹیسٹ کے لیے ایڈ کرنی ہوتی ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے، یہاں اور پھر اس کے بیچ میں جو ہے ہم چٹنی بنانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر میں نے لیے ہیں 3 ٹماٹر، ان کو میں نے ابال لیا تھا اور ان کا چھلکا اتار لیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ابال کر کے ان کا چھلکا اتار لیا تھا میں نے۔ ٹھیک ہے، اس کو ایک گرائنڈر میں ڈالیں گے اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر املی کا پانی یوز کرا ہے، آپ بھی املی کا پانی یوز کریے گا، بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، املی کو بھگو دیجیے گا اور پھر 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کا پانی اس طریقے سے نکل آئے گا اور پھر گٹلیاں آپ پھینک دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پانی ہوگا تقریباً 3 ٹیبل اسپون کے قریب ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کری میں نے وہ ہے ثابت گول مرچیں ایڈ کری میں نے 2۔ آپ اگر چاہیں تو اس کے اندر گول مرچوں کے بجائے ہری مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں اس کے اندر دھنیا ڈالا اور ثابت لہسن۔ ٹھیک ہے جی، یہ ڈال کر کے اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے اس کے اندر ڈالا سفید زیرہ، یہ ہوگا تقریباً 1 ٹی اسپون کے قریب۔ ٹھیک ہے جی، وہ ایڈ کرا میں نے اس کے اندر
اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر نمک ایڈ کرا 1/2 ٹی اسپون. آپ جو ہے وہ نمک اپنے حساب سے ایڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کو گرائنڈ کر لیا ہم نے, اور ہماری جو ہے بہت ہی مزیدار سی چٹنی یہاں پر ریڈی ہو چکی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کوئی اچھا کلر آیا ہو, اور یہ چٹنی بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے. آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجیے گا. یہ مندی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ, یا آپ کوئی بھی دال کا آئٹم اگر آپ بنائیں گھر میں تو آپ اس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آئیے کنٹینیو کرتے ہیں اپنے چاولوں کی طرف. ہم یہاں پر جو ہے ہماری پیاز براؤن ہو چکی ہے. اب جو مندی مسالہ ہمارا بچا تھا, آدھا مسالہ ہم نے چکن کے اوپر لگایا تھا, آدھا مسالہ ہم اس کے اندر ایڈ کر کے ٹھیک ہے اس کی بھنائی کریں گے تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ہری مرچیں ہوں تو آپ اس پوائنٹ پر 1 یا 2 ہری مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر جو ہم یخنی کے لیے پانی استعمال کریں گے وہ یہ ہمارا چکن کا اسٹاک ہے. ٹھیک ہے, جو ہم نے چکن اسٹیم کری تھی یہ اس کا پانی, ہم نے اس پانی کو ضائع نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہی پانی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اب یہ پانی جب ہمارا بوائل ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اندر جو ہے وہ نمک ایڈ کرا, کیونکہ ہم نے پانی کے اندر نمک ایڈ نہیں کرا تھا, کیونکہ جب ہم نے ادھر پانی رکھا تھا چکن کے لیے, جس پانی کے اندر چکن اسٹیم ہوئی تھی, ہم نے اس کے اندر پانی نمک ایڈ نہیں کرا تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہاں پر ہم یخنی کے اندر نمک ایڈ کریں گے. آپ یہاں پر نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چیک بھی کر لیجیے گا. میں نے یہاں پر تقریباً 1 ٹی اسپون کے قریب ڈالا تھا. ٹھیک ہے, اس کے اندر میں نے اس کے اندر چاول ڈالا. چاول جو تھے وہ میرے پاس 1.5 کپ کے قریب تھے. ٹھیک ہے, اور یہ 1.5 کپ جو ہوتے ہیں یہ مطلب 1.5 کپ رائس چاہیے. ٹھیک ہے, جب اس طریقے سے اس کا پانی خشک ہونے لگے تو پھر آپ نے اس کو دم پر چھوڑ دینا. اور دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 30 منٹ کے دم کے بعد جو ہے یہ چاول بالکل اچھے طریقے سے ہمارے گل چکے تھے, اور بہت ہی کھڑے کھڑے چاول تیار ہوئے تھے ہمارے. ٹھیک ہے جی, تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کیجیے گا. چینل پر نئے تو پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آگے فوڈ سیکرٹس کو دیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.